غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں دو شعر پڑھتا ہوں حسین کی شان میں، نیا کلام. محبت سے بولی ذرا یا حسین. خلوص دل کی سیاہی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا. بھائی آج چاند رات ہو چکی ہے، کل کو ایک تاریخ ہے چاند کی. بس آپ حسین کی شان سن لیں، اور میں آپ کو تھوڑا کربلا کا خاکہ سناتا ہوں. اللہ کرے میری زبان پر کلمہ حق جاری ہو جائے اور آپ کو کلمہ حق سننے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. خلوص دل کی سیاہی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا. تمہیں ایسا کرنا اپنے دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا. تمہیں ایسا کرنا اپنے دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا. شعر سنیے. اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز پڑھ کے ادا کریں گی. اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز پڑھ کے ادا کریں گی. اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز پڑھ کے ادا کریں گی. کب تم ایسا کرنا اپنے گھر میں، تم ایسا کرنا اپنے گھر میں، حسین پڑھ کر حسین لکھنا. تم ایسا کرنا اپنے گھر میں، حسین پڑھ کر حسین لکھنا. تم ایسا کرنا اپنے گھر میں، حسین پڑھ کر حسین لکھنا. شعر سنیے، یعنی مقطع سن لیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ. تمہیں ایسا کرنا اپنے گھر میں، حسین پڑھ کر حسین لکھنا. یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے ادب سے سجدہ کریں گے تم کو. یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے ادب سے سجدہ کریں گے تم کو. یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے ادب سے سجدہ کریں گے تم کو. یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے ادب سے سجدہ کریں گے تم کو. کب تمہیں ایسا کرنا ان ہواؤں، تمہیں ایسا کرنا ان ہواؤں کی جھالروں پر حسین لکھنا. تمہیں ایسا کرنا ان ہواؤں کی جھالروں پر حسین لکھنا. تمہیں ایسا کرنا اپنے دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. میں مفہوم پڑھتا ہوں آیت کریمہ کا. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی کے خوف سے. مطلب اور مفہوم یہ ہے کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے
آپ کے مال کو ہلاک کر کے، کبھی آپ کی کھیتی کو برباد کر کے، کبھی تمہاری جائیداد کو نقصان پہنچا کر، کبھی تمہاری اولاد کو ہلاک کر کر، کبھی تمہارا مال برباد کیا جائے گا، کبھی تمہاری اولاد کو مارا جائے گا، کبھی تمہاری کھیتی میں نقصان دے دیا جائے گا۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی آپ کے پھلوں میں نقصان پہنچا دیا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب پیارے پیغمبر، تم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ جنہوں نے پریشانیوں پر صبر کر لیا، مصیبتوں پر صبر کر لیا، اللہ دنیا میں سکون عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد قبر میں سکون عطا فرمائے گا۔ اور جب قبر میں سکون ملے گا تو یاد رکھنا، قبر میں سکون ملا تو آخرت میں انشاءاللہ ضرور سکون ملے گا۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ سنیے گا، ہم تاریخ پڑھتے ہیں، کربلا کا میدان ہے، آج چاند کی ایک تاریخ ہو چکی ہے۔ میں جلدی بات سمیٹتا ہوا آپ تک پہنچاتا ہوں۔ یہ قافلہ 82 افراد کا، سنیے 72 افراد تو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، لیکن جب یہ قافلہ مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوا تھا 82 افراد تھے۔ مدینے سے مکہ کی سرزمین پر پہنچا، مکہ کی سرزمین سے یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر آیا، جس کو ہم اور آپ کوفے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ 82 افراد کا قافلہ کوفے کی سرزمین پر آیا۔ 72 افراد تو شہید ہو چکے تھے، باقی 10 افراد لوٹ کر واپس مدینہ چلے گئے تھے۔ بہرحال وہ ظلم بہت ہوا تھا۔ اب سنیے ذرا توجہ کے ساتھ میری 10-15 منٹ کی گفتگو۔ کربلا کا میدان ہے، ایک طرف میرے حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے، ایک طرف یزیدیوں کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ حسین بھی نماز پڑھنے والے ہیں، یزیدی بھی نماز پڑھنے والے ہیں، حسین کی طرف بھی داڑھی والے ہیں، یزیدی کی طرف بھی داڑھی والے ہیں۔ حسین بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یزیدی بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن فرق کیا تھا؟ میرے حسین صبر کرنے والے تھے، حسین نے صبر کیا، یزیدیوں نے صبر نہ کیا۔ حسین نے صبر کیا، اللہ نے صبر کا جو پھل عطا فرمایا۔ دنیا مٹ سکتی ہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن حسین کا چرچا کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے سنیے، کربلا کا میدان ہے، حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے، سیدہ سکینہ معصوم سی بچی ہیں۔ توجہ ہے نہیں آپ کی؟ تو ذرا مسکرا کر بولیے یا حسین۔ ایک مرتبہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے ذرا یا حسین۔ اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور ایک دعا میں کرتا ہوں، اللہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے۔ اب تو بول دو بھائی آمین۔ اللہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے۔ کہ میں نے دعا صحیح نہیں دی ہے کیا؟ اور دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو حاجی بنا دے۔ ایک دعا اور کرتا ہوں، اللہ آپ کو خاص کر نمازی بنا دے۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اب ایک مرتبہ بولیے ذرا یا حسین۔ بس کربلا کا تصور کر لیں آپ 10-15 منٹ۔ خیمہ لگا ہوا ہے، سیدہ سکینہ معصوم سی بچی ہیں، غالباً 65 کے قریب جب جانا شہید ہو گئیں۔ سیدہ سکینہ معصوم سی بچی نے کہا، اے عباس علمبردار۔ یہ عباس علمبردار کون تھے وہ سنیے، میرے حسین کے چچا حضرت علی کے بھائی، حسین کے چچا حضرت علی کے بھائی، سیدہ سکینہ میرے حسین کی بیٹی۔ اب سیدہ سکینہ نے کہا، اے عباس علمبردار، عباس علمبردار میں یوں کہہ دوں دادا۔ سیدہ سکینہ نے کہا، اے میرے دادا، اے عباس علمبردار، آپ ذرا کربلا کے میدان دیکھ ہی رہے ہیں، سب کچھ قربان ہو چکا ہے، لیکن اب مجھ سے 3 دن کا فاقہ ہو چکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہو چکا ہے یہ کربلا کے میدان کا خیمہ۔ سوچو ہمیں اور آپ کو اگر ایک دن کھانا نہ ملے، ایک دن پانی نہ ملے تو ہم بیتاب ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ باپ کی اولاد کو اگر کھانا یا پانی نہ ملے تو باپ بھی پریشان ہے، ماں بھی پریشان ہے،
बड़े भाई लोग भी परेशान हैं, यार आज हमारे घर पर खाना नहीं बना है कि नहीं ऐसी बात? आप ज़रा जिनके दिलों में वाकई अल्लाह ने औलाद का प्यार दिया है, औलाद का प्यार अगर वाकई आपके दिलों में है तो सुनिएगा। सैयदा सकीना मासूम सी बच्ची ने कहा, ए अब्बास अलंबरदार, ये मासूम सा बच्चा जिसका नाम अली असगर है, 3 दिन का फाका हो चुका है, 3 दिन का प्यासा हो चुका है। हम प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये मासूम सा बच्चा किस तरीके से हुचकियाँ ले रहा है प्यास की वजह से। 3 दिन हो चुके हैं, माँ का दूध हलक के नीचे को नहीं उतरा है, पानी का कतरा हलक से नीचे को नहीं गया है। ये प्यास की वजह से मासूम सा बच्चा, यार 6 महीने का बच्चा होता ही कितना है, 6 महीने के बच्चे को अगर हम दूध न पिलाएं तो कितनी परेशानी होती है, माँ भी परेशान, बाप भी परेशान। सैयदा सकीना ने कहा, ये मासूम सा बच्चा अली असगर है, 3 दिन का अरसा गुजर गया है, पानी नहीं मिला है, दूध नहीं मिला है इसको पीने के लिए। ए अब्बास अलंबरदार, आपकी ये सैयदा सकीना आपसे रो रो कर फरियाद कर रही है। जब जब आपसे आपकी बेटी सैयदा सकीना ने पुकार कर कहा था, आपने मेरी फरियाद तो कभी टाला नहीं था। ए अब्बास अलंबरदार, ये मासूम सी बच्ची सैयदा सकीना रो रो कर भीख मांग रही है। जाओ तुम जाओ, जाकर हम प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मासूम सा चेहरा अली असगर है, 3 दिन से प्यास की वजह से तड़प रहा है, 3 दिन का अरसा गुजर गया है, पानी का कतरा हलक से नीचे नहीं उतरा है। आप जाइए नहर फुरात पर और थोड़ा पानी लेकर आइएगा। अगर तुम थोड़ा पानी ले आओगे, हो सकता है हजरत अली असगर के दिल को सुकून मिल जाएगा। हजरत अब्बास अलंबरदार ने जब फरियाद को सुना, मशकीज़ा अपने कांधे पर टांगा, तलवार हाथ में ली। मेरा हुसैन से हजरत अब्बास ने कहा, ए मेरे भतीजे, मुझको इजाज़त दे दे, मुझको इजाज़त दी जाए, मैं नहर फुरात पर जाऊं, मैं करबला के मैदान में जाऊं, जंग मैदान में। मेरे हुसैन ने जब इतना सुना, मेरे हुसैन ने फरमाया, ए मेरे चचा, अगर तुम ही शहीद हो जाओगे मेरी कमर टूट जाएगी, अगर तुम दुनिया से चले गए तो फिर मेरे कांधे पर हाथ रखने वाला कौन होगा? तवज्जो है नहीं आपकी? किसी आशिक ने कहा था, किसी दुर्वेश अल्लाह के वली ने कहा था, एक जवान बेटा एक बाप के बारे में कहा। बाप ने अपने जवान बेटे के कांधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा जरा ये बताओ, ये महफिल है यार। बाप ने कहा कांधे पर हाथ रखकर बेटे के, बेटा जरा ये बताओ ना, दुनिया की सरजमीन पर सबसे बड़ा ताकतवर नौजवान कौन है? तो बेटे ने कहा था, अब्बा दुनिया की सरजमीन पर मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। अब बाप ने कांधे से हाथ को हटाया, फिर फरमाया, बेटा अब बताओ जरा, दुनिया की सरजमीन पर सबसे बड़ा कमजोर कौन है? बेटे ने जब इतना सुना तो बाप से कहा, अब्बा अब दुनिया की सरजमीन पर मुझसे बड़ा कमजोर कोई नजर नहीं आता। तो बाप ने कहा, बेटा बात समझ में नहीं आ रही, जब हमारा हाथ तुम्हारे कांधे पर था तो तुम्हारे दिल की सदा थी, तुम्हारे दिल की आवाज थी, हमसे बड़ा ताकतवर कोई पहलवान हो ही नहीं सकता। हमने तुम्हारे कांधे से हाथ को हटाया, हाथ क्या उतार लिया तुम्हारे कांधे से, तुम्हारे दिल ने गवाही दी, तुमसे बड़ा कमजोर कोई नहीं है। बाप ने कहा, बेटा वजह बयान करो, वजह क्या है? तो उस जवान बेटे ने कहा था, अब्बा मेरे अब्बा सुनो, जब दुनिया की सरजमीन पर बाप होता है, बाप के पास अगर एक वक्त का खाना मौजूद ना हो, बाप के पास अगर 10 रुपए मौजूद ना हो, जब औलाद की बारी आती है तो बाप के दिल से आवाज आती है, बेटा घबरा मत, टेंशन मत ले, अरे तेरे सर पर तेरे बाप का हाथ मौजूद है। जब बाप दुनिया से चला जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता है, और जब माँ दुनिया से चली जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता है।
یہ باپ کے دل کی صدا ہے صاحب، توجہ رکھیے ذرا. باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک 10 روپے بھی نہیں ہے، منڈل لے لے، لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے، اولاد کے بارے میں اگر کوئی باپ سے پوچھے، یہ باپ کا دل ہے صاحب، باپ کا. اولاد سے باپ پیار کرے یا نہ کرے، اللہ نے ماں باپ کے دل میں ایسا دل رکھا ہے، اولاد کی محبت خود بیٹھ جاتی ہے. یہ باپ کا دل ہے. باپ سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، بیٹا باپ کے پاس ایک 10 روپے کا نوٹ بھی موجود نہیں ہے. جب اولاد کی باری آئی، اولاد کے بارے میں پوچھا گیا، تو باپ کے دل سے آواز نکلی، بیٹا تیرے ہاتھ، تیرے سر پر تیرے باپ کا ہاتھ موجود ہے، تو چڑھ تو سیڑھی پر، تو گھبرا مت. دیکھو دل کی صدا باپ کے. 10 روپے بھی نہیں ہے، باپ فاقے کر رہا ہے، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا تو سیڑھی پر چڑھ تو صحیح، چڑھ تو سیڑھی پر، تو ٹینشن مت لے، دل تھوڑا مت کر، تیرے پیچھے تیرا باپ موجود ہے، تیرے پیچھے تیرے باپ کا ہاتھ موجود ہے. اے لوگو، والدین کی ناقدری کرنے والوں، والدین کو تم بیویوں کے پیار میں آ کر بھولنے والوں، میں یہ نہیں کہتا بیویوں سے پیار مت کیجئے گا، ان کا حق اللہ نے شوہر پر رکھا ہے، لیکن سوچو اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہو گئے، تم دن رات سجدے کرنا، دن رات نماز پڑھنا، دن رات تم روزے رکھنا، دن رات تم عبادتیں کرنا، غریبوں کو کھانے کھلانا، مسکینوں کو کھانے کھلانا، دن رات تم لنگر تقسیم کرنا، تم جتنی چاہو عبادت کر لینا. اگر تم مدینہ منورہ پہنچ کر کعبے میں عبادت کرو گے، کعبے میں بھی مر جاؤ گے، اگر تم سے تمہارے والدین ناراض، سن لو جوانوں، اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں، نہ تمہاری نماز قبول کی جائے گی، نہ تمہارے روزے قبول کیے جائیں گے، نہ تمہارا حج قبول کیا جائے گا، نہ تمہارا لنگر قبول کیا جائے گا، نہ تمہاری محفلیں قبول کی جائیں گی. تو پتہ یہ چلا ہمیں اپنی عبادت قبول کرانے کے لیے والدین کو راضی کرنا ہوگا. والدین راضی تو ہم سے ہمارا رسول راضی، خدا راضی ہو جائے گا. اور والدین ناراض تو پھر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں کی جا سکتی. یہ باپ کے دل کی صدا. تو کسی نے کہا تھا جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا ہے، اور جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ جن کے ماں باپ سلامت ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جن کے چلے گئے دنیا سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. والدین انمول تحفہ ہے. سنیے گا، بات لمبی ہو جائے گی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سنیے گا. کربلا کا میدان ہے. میرے حسین سے حضرت عباس علمبردار نے فرمایا، کہا اے میرے بھتیجے مجھ کو اجازت دے دو، میں جاؤں نہر فرات تک پانی لے کر آتا ہوں. میرے حسین نے کہا اے میرے چچا اگر تم شہید ہو جاؤ گے میری کمر ٹوٹ جائے گی، میرے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ آپ ہی تو ہو نا چچا میرے والد تو نہیں ہے دنیا کی سرزمین پر موجود، آپ ہیں میرا سہارا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے میری کمر ٹوٹ جائے گی. حضرت عباس علمبردار نے کہا اے میرے بھتیجے آج تک میں نے سیدہ سکینہ کی فریاد کو ٹالا نہیں تھا. جب جب سیدہ سکینہ نے مجھ سے فریاد کی تھی تب میں اس کے لیے حاضر ہو گیا تھا. آج سیدہ سکینہ معصوم سی بچی نے مجھ سے پانی کا فریاد کی ہے، پانی کو مانگا ہے. حضرت علی اصغر کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن سیدہ سکینہ کے فرمان کو ٹال نہیں سکتا ہوں. حضرت عباس علمبردار نے پھر کہا حسین میرے بھتیجے مجھ کو اجازت دے دے، میرے بھتیجے مجھ کو اجازت دے دے. حضرت عباس علمبردار کی بار بار فریاد ہوئی، میرے حسین نے اجازت دی، میرے حسین نے پرمیشن کو دیا. حضرت عباس علمبردار ہیں، اپنی تلوار کو ہاتھ میں پکڑا، مشکیزے کو کاندھے پر ٹانگا. ارے وہی مشکیزہ ہے نا جو مشکیزہ آپ آج تم دیکھتے ہوگے جب گیاؤں کا موسم آتا کٹنے کا. آج کل عباسی لوگ مشکیزہ بھر کر پانی پلایا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ بخوبی جانتے وہی مشکیزہ تھا. حضرت عباس علمبردار نے مشکیزے کو بغل میں ٹانگا، ٹانگنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے، آخری سلام پیش کیا خیمے کی طرف. یہ عباس علمبردار ہیں، نہر فرات پر 500 افراد کا پہرا تھا. یہ عباس علمبردار
नहर फुरात की तरफ रवाना हो गए। यजीदियों में ऐलान हो गया, अब्बास आ रहे हैं, अगर पानी चला जाएगा, हुसैनियों ने अगर पानी पी लिया तो आज हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम में से कोई लौट कर नहीं जाएगा, सब यहीं पर मारे जाएंगे। अब्बास अलंबरदार को रोक लिया जाए, नहर फुरात तक न जाने दिए जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह अब्बास अलंबरदार है, ये शेर खुदा है, हजरत अली के घर का खानदान है। किसी ने कहा था अली का घर भी क्या घर है, उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हो शेर खुदा मालूम होता है। हजरत अब्बास अलंबरदार हैं, अपने घोड़े पर सवार होकर जालिमों की तरफ आगे बढ़े। आगे बढ़ना था, यजीदियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। नहर फुरात पर पहले से पहरा मौजूद है। हजरत अब्बास अलंबरदार हैं, अपने आप को बचाना, जालिमों का मुकाबला करना, तलवार ऐसे चला रहे थे जैसे गाजर मूली की तरह जमीन पर गर्दनें गिर रही थी, गाजर मूली कट रही थी, जमीन पर गिर रही थी, बदन अलग था, गर्दनें अलग थी। यह अब्बास अलंबरदार है, अपने आप को बचाते हुए मुकाबला बार बार करते हुए मुकाबला बराबर कर रहे हैं। जंग करते करते नहर फुरात पर पहुंचे। हुसैनियों, दिल की सदाए पर हाथ रख कर सुनो, आज हमारा और आपका हाल क्या है। हमने हुसैन की मोहब्बत को क्या समझ लिया है। अब्बास अलंबरदार है, नहर फुरात पर पहुंचे। नहर फुरात पर पहुंचना था, दरिया के अंदर दाखिल हुए। हजरत अब्बास अलंबरदार है, मेरे हुसैन के चचा, अपने हाथों का चुल्लू बनाकर पानी को उठाया। उठाने के बाद पीना चाहा। हजरत अब्बास अलंबरदार ने पानी पीना चाहा। हजरत अब्बास अलंबरदार को सैयदा सकीना की प्यास याद आ गई, हजरत अली असगर की प्यास याद आ गई, सैयदा ज़ैनब की प्यास याद आ गई, वो करबला के मैदान के खैमे में छोटे छोटे मासूम से बच्चों की प्यास याद आ गई। अब्बास अलंबरदार ने अपनी आंखों से आंसू को बहाया, पानी को नहर फुरात में डाल दिया। फिर कहा, ए घोड़े तू तो पानी को पी ले, ये जानवर था घोड़ा। ए लोगों, अगर तुम्हें हुसैन से मोहब्बत करनी है, इस जानवर से आप सीख लेना। हजरत अब्बास अलंबरदार ने कहा, ए घोड़े तू तो पानी पी ले। उस घोड़े ने बेजुबान कहा था, ए अब्बास अलंबरदार सुन लो, अगरचे मैं जानवर हूँ हकीकत में, लेकिन जितनी मोहब्बत तुम हुसैन से करते हो, उससे ज्यादा कहीं मोहब्बत मैं अभी हुसैन से क्या करता हूँ। बोलिए जरा, या हुसैन पी ले पानी। उस जानवर ने कहा, मैं पानी नहीं पी सकता, जब अहले बैत 3 दिन से प्यासे हैं तो फिर मैं कौन होता हूँ जो पानी को नोश फरमा। ये लोगों, ये है हुसैन की मोहब्बत, जिससे जानवर भी प्यार करें, जिससे जानवर में मोहब्बत करें। है कोई जो उसके मर्तबे को समझ सके, उसकी शान को समझ सके। जब हम हुसैन की शान को नहीं समझ सकते तो फिर नबी की शान का अंदाजा कौन लगा सकता। आओ, पानी को भरा मशकीज़ी में, मशकीज़ा बगल में टांगा। मेरा अब्बास अलंबरदार मशकीज़ा बगल में टांग कर खेमे की तरफ रवाना हो रहे हैं। फिर यजीदियों में ऐलान हो गया, अब्बास को घेर लो चारों तरफ से। अगर ये अब्बास अलंबरदार चले गए पानी लेकर, अगर पानी नसीब हो गया, पानी मिल गया, तो फिर हमारी बीवियाँ बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। हज़रत अब्बास अलंबरदार हैं, नहर फुरात से निकले, जालिमों का बराबर मुकाबला करते हुए खैमे के करीब पहुँचे। दिल में ये तमन्ना थी, कुछ ही लम्हात के बाद में हज़रत अली असगर के हलक में दो बूंद पानी चला जाएगा, सैयदा सकीना की प्यास बुझ जाएगी, वो मासूम से छोटे छोटे बच्चों को पानी पीना नसीब हो जाएगा, पानी मिल जाएगा। दिल में खुशी हो रही है, कुछ ही लम्हात के बाद में हम खैमे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तवज्जो रखिएगा ज़रा, अब्बास अलंबरदार हैं, कुछ ही लम्हात का फासला था, 1-2 मिनट का अरसा गुजरता, हज़रत अब्बास अलंबरदार जो हैं अपने खैमे के पास पहुँच जाते। लेकिन ज़ालिमों में ऐलान हो गया, अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया जाए। हज़रत अब्बास अलंबरदार को चारों तरफ से घेर लिया गया। आप पर तीरों की बरसात शुरू हो गई, आप पर नेज़ों की बरसात शुरू हो गई। अब जालिम थे ना ये जालिम, अरे जालिम थे ना, आज हमने उन्हीं का तरीक़ा अपना लिया है। यार हुसैन का ख़ानदान वो ख़ानदान नहीं था। हुसैन ने तो आखिरी वक्त तक नमाज को अदा किया था, हुसैन ने तो आखिरी वक्त तक ये दर्स दिया था, मेरे नबी के उम्मती जान जाए तो जाने देना, लेकिन नमाज को कभी मत छोड़ना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अब्बास अलंबरदार हैं, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया। आप पर तीरों की बरसात शुरू हो गई, आप पर नेज़ों की बरसात शुरू हो गई। आप पर एक नेज़ा ऐसा लगा
جو مشکیزے کو پار کرتا ہوا مشکیزے سے پانی زمین پر آ گیا۔ اب ظالموں نے کیا کیا، اب یہ مشکیزہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، ظالموں نے آپ کے پاس پہنچ کر آپ پر تلوار کا حملہ کیا۔ آپ پر تلوار کا ایک حملہ ایسا ہوا، آپ کا دائیں بازو کٹ کر زمین پر گر گیا۔ یہ عباس علمبردار ہیں، اب تلوار کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، مشکیزے کو دانتوں سے پکڑا، پکڑنے کے بعد میں برابر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب ظالموں نے دوسرا وار کیا، آپ کا دوسرا بایاں بازو کٹ کر زمین پر گر گیا۔ یہ عباس علمبردار ہیں، مشکیزہ پھر بھی دانتوں سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا، جب دونوں بازو آپ پہ کٹ گئے، ان ظالموں نے تیر ایسے برسائے کہ تیر مشکیزے میں لگتے ہوئے مشکیزہ پھٹ گیا، پانی زمین پر آ گیا۔ یہ عباس علمبردار ہیں، آپ کا مشکیزہ جب پھٹا پانی زمین پر آیا، آپ کے دونوں بازو کٹ کر زمین پر گر گئے۔ یہ عباس علمبردار جب زخمی ہو گئے، آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت عباس علمبردار اپنے گھوڑے سے زمین پر آ جاتے ہیں، زمین پر آ کر اپنے بھتیجے حسین کو پکارا، پکار کر کہا میرے بھتیجے حسین اپنے چچا کی خبر لے لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرا حسین تھا، اپنے چچا کی آواز کو سنا، آواز کو سننے کے بعد دوڑتے ہوئے خیمے سے آئے، حضرت عباس کو دیکھا، مشکیزے کا پانی زمین پر گرا ہوا ہے، آپ کے دونوں بازو کٹ کر زمین پر گر گئے ہیں، لیکن آپ کو بدن سے خون نکل رہا ہے۔ حضرت عباس کو جب خون میں زخمی دیکھا، حسین کے دل سے آواز آئی، اے میرے چچا عباس، اب تم زخمی ہو چکے ہو، آپ کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، اب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، کچھ ہی لمحات کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے، میری کمر ٹوٹ جائے گی، مجھ کو حوصلہ دینے والا کون ہوگا؟ حضرت عباس علمبردار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا حسین ہے۔ حسین نے حضرت عباس کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد آپ سے گرد کو صاف کیا، گرد صاف کرنے کے بعد میرا حسین ہے، حضرت عباس کو لے کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی خیمے کے پاس پہنچے تھے، حضرت عباس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس جب شہید ہو گئے، حسین نے کہا تھا اے میری بہن سیدہ زینب، حضرت عباس کے چلے گئے ہیں، میری کمر مکمل ٹوٹ چکی ہے۔ سوچو، تب کسی عاشق نے کہا تھا کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، پکار عباس سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، پکار عباس سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدوت سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، عدوت سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، کیا مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ یہ عباس علمبردار تھے، ان کی شہادت ایسا ہوئی۔ میرے عزیز، میرے دوستو، آپ سے آخری جملے ہیں میرے، آپ حضرات واقعی اگر حسینی ہیں، حسین سے پیار کرتے ہیں اور نبی سے پیار کرتے ہیں، اپنی زندگی نبی کے طریقے پر گزارو، بری باتوں سے بچو۔ یہ
ایک دوسرے کی برائی چغل خوریوں سے بچیے گا، دینی محبت میں آ جاؤ، اسلامی ماحول اپنے گھروں کا بنا لو، دینی ماحول اپنے گھروں کا بنا لو۔ اگر تم 10 روپے بھی کماؤ گے اللہ تمہارے 10 روپے میں برکت فرمائے گا۔ اپنے گھروں کا دینی ماحول بنائیے، آپ خود بھی نماز پڑھیے گا، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی بچیاں تمام سے کہو کہ نماز پڑھا کریں۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ نماز تم نہیں پڑھو گے تمہاری پھر کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے عزیزان و ملت اسلامیہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نماز کا خیال رکھو اور نیک کام کیجیے، برے کاموں سے بچیے، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنی اولاد کی پرورش کرو، نیک پیسے سے اپنی اولاد کی پرورش کرو، حلال کماؤ گے تمہاری اولاد نیک بن جائے گی۔ حرام سے اپنی اولاد کی پرورش کرو گے تو پھر شرابی پیے گی، جوا ہی کھیلے گی آپ کی اولاد۔ اس لیے آپ حضرات اپنی